شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا. جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں عاشورہ کا روزہ بھی فرض. بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ عاشورہ یا 10 محرم الحرام کے دن کو جو خصوصی تقدس حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں شہادت کی وجہ سے ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یعنی چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں 10 تاریخ کو ہوئی تھی، 10 محرم کو، اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی یہ خصوصیت ہے اور عاشورہ کے اندر یہ تقدس ہے یا اس کی حرمت ہے کہ وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے وہ معزز اور مکرم ہو گیا. یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ محرم کی حرمت تو بہت پہلے سے چلی آتی ہے، انبیاء کرام کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، اپنی حیات طیبہ میں اعلان فرمایا جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے. لہذا 10 محرم میں حرمت اور تقدس اس واقعے سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کا یہ ایک مظاہرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمانے کے لیے اس دن کو منتخب فرمایا جو پہلے سے مقدس چلا. یہ ان کی عظمت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کی شہادت اس دن میں واقع ہوئی. تو حقیقت میں یہ شروع سے اس کو، چنانچہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کل 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے تھے یوم خلق السماوات والارض، اسی دن جس دن کے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی. ان میں سے یہ محرم ہے اور سفر ہے اور رجب کا مہینہ ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ. یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، جس کے معنی یہ تھے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا. ان 4 مہینوں میں کسی جائز مقصد کے لیے جنگ کرنا بھی جائز نہیں تھا، اس واسطے ان کو اشہر حرم کہتے تھے. تو یہ حکم دیا قرآن کریم نے، اور انہی میں سے محرم کا مہینہ سب سے مقدم مہینہ ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا. جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں عاشورہ کا روزہ بھی فرض ہے. لیکن بعد میں جب رمضان کا حکم آ گیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی. اب فرض نہیں ہے لیکن اس کو باعث اجر، باعث فضیلت، باعث ثواب قرار دیا گیا. یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا جو یہ روزہ ہے 10 محرم کا، اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جو شخص یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں. 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں. کبیرہ گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے اور ان اعمال سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے، یا وہ خوشی سے، خوش دلی سے معاف نہ کر دے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا. تو یہ جو کہا گیا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے 1 سال کے. اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہوگی. اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اور محرم کے روزے یہ رمضان کے بعد سارے سال میں سب سے زیادہ افضل روزہ ہے. اس لیے یہ ایک اہم بات ہے اور یہ قیامت تک عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت قائم رہے گی انشاءاللہ. اور جتنی باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں عاشورہ، محرم کے عاشورہ کے سلسلے میں، اس کی قرآن سنت میں کوئی بنیاد نہیں. بعض لوگوں نے عاشورہ کے دن کچھ
تو فلاں قسم کا کھانا پکنا ضروری ہے، کھچڑا اگر نہ پکا تو عاشورہ ہی نہ ہوا، تو اس میں کھچڑا پکانا ضروری ہے عاشورہ کے دن، اس کے بغیر عاشورہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی لوگوں کے خیال میں۔ تو اس قسم کی کوئی بات رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تابعین نے، بزرگان دین نے صدیوں تک کہیں اس کا کہیں وجود نہیں ملتا، اپنی طرف سے لوگوں نے ایجاد کر دیا۔ ہاں ایک ضعیف حدیث ہے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، کوئی ایسی مضبوط روایت نہیں ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت اختیار کرے کھانے میں، یعنی کھانا عام دنوں سے بہتر اور اچھا بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ یعنی اس دن خاص طور پر وہ لوگ جو انسان کے عیال میں ہیں، اس کے بیوی بچے، گھر کے ملازم وغیرہ وغیرہ، ان کو ذرا اچھا کھانا کھلائے، وسعت کے ساتھ کھلائے، عام دنوں سے زیادہ دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے میں نے کہا کہ مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اس کے اوپر عمل کرے، حدیث کمزور صحیح، سند کے اعتبار سے کمزور صحیح، لیکن بہرحال ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی نصیحت کا مذائقہ نہیں ہے، بلکہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ حاصل ہوگی۔ لہذا اس دن تھوڑا سا کھانے میں وسعت کر لینا اپنے گھر والوں کے لیے، یہ بھی اس روایت کا حاصل ہے، تو کوئی کر لے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اس سے آگے جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، ان کے کوئی اثر اور بنیاد نہیں۔